وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشحالی اور مالداری پر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کیا مالداری یا خوشحالی مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہے، اور مال انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ دونوں باتیں ہیں۔ کسی ایک بات کی طرف اگر بات کی جائے گی کہ مال بہت خراب ہے تو اس پر بات کی جا سکتی ہے، اور اگر مال کی فضیلت پر بات کی جائے گی تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو سمجھایا، بتایا، ویسے تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا غلط استعمال، وہ کتنی بھی اچھی چیز ہو، وہ غلط ہے، اور کسی چیز کا صحیح استعمال صحیح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جب تمہارا انتقال ہو تو اپنے بچوں کو اس حال میں چھوڑ کر کے نہ مرنا کہ بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مال اگر اتنا برا ہے تو یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ کہ ان بچوں کو مالدار بنانے کے چکر میں آدمی یہ بھول جائے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، لوگوں کے حق کیا ہیں، یہ بھول کر کے وہ مال پہ لگ جائے تو یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک حدیث ہے کہ مجھے فقر پسند ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ، اب روایت تو مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے کہ کس حد تک ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ فقر ایک وقت کھانا کھائیں اور ایک وقت صبر کریں۔ جب کھانا کھائیں تو شکر ادا کریں، اور جب کھانا نہ کھائیں تو جو ہے وہ صبر کریں۔ مل گیا ہے تو شکر کریں، نہیں ملا ہے تو صبر کریں۔ لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو خاص کر مالی لحاظ سے، تو ہر جائز ناجائز چیزیں کیا ہے وہ بیچارہ کرنے لگتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیٹ پالنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا فقر اللہ نہ دیجئے کہ جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہو۔ پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، دعا مانگے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ، اور بھی لمبی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں اور قلت سے پناہ مانگتا ہوں۔ قلت کے مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز تھوڑی ہو، مطلب مال تھوڑا ہو کہ آدمی اس سے اپنا گزارا نہ کر سکے، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو لے دے کر کے گفتگو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فقر جو ہے اگر آ جاتا ہے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، اور اگر مال آ جاتا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بنیادی پالیسی ہے، کیونکہ جب قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، تو نمونہ سب کے لیے ہے، نمونہ مالدار کے لیے بھی ہے، نمونہ غریب کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ تھوڑے دن کے بعد، مطلب والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے، اور والدہ جو ہے وہ کچھ دن کے بعد انتقال کر گئیں۔
کہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو کہ یتیمی کسے کہتے ہیں اور یتیم زندگی کیسے گزارتا ہے، تو اس کا احساس اللہ کے رسول کو بھی ہو کہ یتیم، اس لیے آپ نے یتیم کی بڑی فضیلت بیان کی، یتیم کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، کیسے رہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد پیدا ہوئی نرینہ یعنی لڑکے، سارے کے سارے بچپن میں انتقال کر گئے، جتنے بچے بھی پیدا ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے کیسے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے اپنے مرنے پر کس طریقے سے بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیوی کا انتقال ہو گیا، تو جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے وہ نمونہ کیسے حاصل کرے۔ تو ایک پوری چین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے مراحل سے گزارا گیا۔ تو اس میں ایک ماحول فقر کا بھی آیا کہ ایسا بھی ہوا کہ کبھی جو ہے چولہا نہیں جلا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ فقر و فاقہ ہی گھر میں ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ یہ جو لوگوں کو بتایا گیا کہ فقر و فاقہ ہی گویا پوری زندگی تھی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مالداری اور خوشحالی اسلام میں اگر اعتدال کے ساتھ ہے، جیسا شریعت کہتی ہے ویسے آدمی زندگی گزارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مال اتنی بری چیز ہے تو زکوٰۃ کا پورا ایک نظام بنایا گیا۔ زکوٰۃ دیتا ہی وہی آدمی ہے کہ جس کے پاس پیسہ بچے اور وہ پیسہ کم سے کم 1 سال تک بچے۔ تو اگر پیسہ جمع کرنا ہی گناہ ہے تو پھر زکوٰۃ کا کوئی نظام ہونے کا سوال نہیں اٹھتا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ آئے خرچہ کرتا رہو، کچھ بھی کل کے لیے نہ رکھو۔ اسی طریقے سے پورا ایک نظام جو پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اسلام نے عطا کیا کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کن لوگوں کا آپ کے پراپرٹی میں حصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مال جمع کرنا ہی گناہ ہے، مال ایک بری چیز ہے، تو پھر شریعت نے جو ہے وہ وراثت کا مسئلہ کیوں بیان کیا۔ تو اس طریقے سے اگر پوری باتیں کی جائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مالداری یا خوشحالی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شریعت میں مذموم ہے، مطلب کہ شریعت نے اس کی مذمت کی ہو، اسلام نے اس کی مذمت کی ہو۔ مذمت کی گئی ہے جیسے مال کا جمع کرنا گناہ کب ہوتا ہے، یہ بات اگر معلوم ہو جائے آدمی کو تو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو مال بہت اچھی چیز ہے۔ تو تھوڑی دیر یہ بات کر لیتے ہیں اور کل ہم آپ کو انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب کس کس موقع پر کتنا پیسہ خرچہ کیا ہے۔ وہ تبھی آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی خوشحالی کتنی تھی اور مالداری کتنی تھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان کریں گے وہ پیسہ آتا کہاں سے تھا۔ جو خرچہ کر رہا ہے بندہ تو پیسہ آیا کہاں سے، اس کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو مال کے جمع کرنے کی بات ہے کہ مال کا رکھنا گناہ کب ہوتا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر مال ہے اور بندہ اس پر زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گنہگار ہے، تو مال فتنہ ہے۔ مال ایک بہت بری چیز ہے آدمی کے لیے کہ اس مال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا۔ تو پہلی چیز مالداری۔ یہ بھی ایک بات یاد رکھیں بریکٹ کی کہ مال کا صحیح استعمال ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جس دیش میں رہتے ہیں ایک بڑی تعداد پردھان سے لے کر پردھان منتری تک ایک الیکشن لڑا جاتا ہے، وہ پیسہ خرچہ کرتا ہے الیکشن میں، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، 1-2 پیسے نہیں خرچہ کرتا، کروڑوں روپے کس لیے خرچہ کر رہا ہے۔ پہلے جو سیاستدان ہوتے تھے وہ شریف لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچہ کرتے تھے کیونکہ ان کے مزاج میں خدمت خلق ہوتا تھا۔ اب مزاج میں ہے خدمت جیب ہے۔ اب سوال یہ ہے، ابھی ایک صاحب پردھانی میں ہار گئے الیکشن، تو میں نے ان سے کہا کہ افسوس ہوا، تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بہت اچھی بات کہی، مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا مولانا میں 4 مرتبہ سے پردھان تھا اور اس بار ہارا، تو مجھے بیٹھ کر کے جب میں نے سوچا تو مجھے اچھا لگا کہ میں ہار گیا۔ تو ہم نے کہا کہ
یہ تو وہی بات ہو گئی کہ دال گر جاتی ہے تو روکھا اچھا لگتا ہے، یہ تو بات ہو گئی۔ تو اس نے اتنی اچھی بات کہی، مجھے حیرت ہوئی کہ مطلب ایک غیر عالم آدمی، ایک عوامی آدمی، اس نے کہا مولانا صاحب پچھلے 4 سال ہم نے حرام کمانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ مجھے ہرا دیا کہ میں حرام سے بچ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ 99% کر کیا رہے ہیں لوگ؟ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، کروڑ روپے سے زیادہ اب جو ہے وہ ایک MP خرچہ کرتا ہے، یعنی منیمم بتا رہا ہوں، کتنے کروڑ خرچہ کر لے جاتا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو لوٹنا ہے۔ تو اگر مال آنا اگر صحیح طریقے سے ہے تو بہت پسندیدہ ہے۔ تو پہلی وجہ کہ مال آیا اور زکوٰۃ نہیں دیا، دوسری وجہ مال آیا کہاں سے؟ اسی لیے قیامت میں جو پہلا سوال ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدما عبد، کہ کوئی بھی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا یہاں تک کہ وہ 5 سوال کے جواب نہ دے دے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے تم کو اتنے دن کی زندگی دی تھی، اس کا حساب دے دیجئے آپ، پہلا سوال۔ پھر دوسرا اس میں سے کہ اس زندگی میں ایک ہم نے جوانی دی تھی، اس میں آپ نے کیا کیا؟ بھئی بوڑھے ہو کر کے تو مسجد پکڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، کیوں اب کریں کیا؟ تو لہذا مسجد پکڑ لیتے ہیں، کہ چلو دیر آئے درست ہے، وہ بھی ایک ہے۔ لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ جوانی والا حساب الگ سے دیجئے، 16 سال سے لے کر کے 45 سال تک جو بات ہوئی ہے اس کا۔ تیسرا سوال ہوگا کہ مال آیا کہاں سے، اور پھر چوتھا سوال ہوگا کہ اگر آیا تو گیا کہاں۔ مال آنا بھی اور مال جانا بھی، دونوں ایک اسلامی لحاظ سے جب تک اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے زکوٰۃ نہ دینا، دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر آنے والا معاملہ ہے، مال آیا غلط طریقے سے ہے، آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی غلط طریقے سے پیسہ کما لے، اس غلط طریقے سے حرام کمائی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس ایک حرام پیسہ آیا ہوا ہے، حرام پیسے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے حرام مال کو پسند نہیں کرتا، لہذا حرام مال پر، چوری کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، انٹرسٹ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، سود پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے۔ تو ایک وجہ زکوٰۃ نہ دینا، دوسری وجہ مال میرے پاس رکھا ہے اور میرے رشتہ دار پریشان ہیں، ہم مال نہیں خرچہ کر رہے ہیں، تو مال کا جمع کرنا گناہ ہو جائے گا۔ اور اس کے پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ بتایا کہ رشتہ دار ہے کون؟ رشتہ دار کون ہے؟ پوری آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سب رشتہ دار ہیں آپس میں۔ رشتہ دار میں سب سے پہلے ہوتے ہیں کہ جس ماں سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس سے میرا بھائی پیدا ہوا ہے، میری بہن پیدا ہوئی ہیں، یہ 2 نمبر 1 کے رشتہ دار ہیں۔ بیوی بچے تو ہیں خیر، اس کے بعد جس سے میرے باپ پیدا ہوئے ہیں اس سے میرے چچا پیدا ہوئے ہیں اور میری پھوپھی پیدا ہوئی ہیں، اور تیسرے نمبر کا رشتہ دار جس سے میری ماں پیدا ہوئی ہیں، میری خالہ پیدا ہوئی ہیں اور میرے ماموں۔ یہ 6 بنیادی طور پر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ 6 پریشان ہوں اور ہم پیسہ رکھے رہیں، بھلے زکوٰۃ دے دی ہوں، اس کے باوجود گنہگار ہو جائیں گے۔ تو پیسہ مصیبت بنا کیونکہ ہم نے ان کا لحاظ نہیں رکھا۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری وجہ پیسہ رکھنے کی، کہ ہم سے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا میں پریشان ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ عادت بن گئی ہے بھیا پریشان ہے، اس نے واقعی میں کہا پریشان ہے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، پریشان ہے بندہ، اور میری جیب میں پیسہ ہے، میرے بینک میں پیسہ ہے، لازم ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، چاہے اس کا نام سیتا رام ہو اور چاہے اس کا نام جان ہو اور چاہے اس کا نام عبداللہ ہو۔ انسانیت کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی پریشانی کو دور کریں۔ وہ کیا، کس چیز کی پریشانی دور کریں؟ ایسے اب جیسے شادی میں لوگ کہتے ہیں بھیا مدد کرو، آپ کو معلوم ہے بہت سے غریب لوگ جب ان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے شادی کے نام پہ پیسہ ملتا ہے تو ان کی اتنی بڑی تمنائیں ہیں کہ باراتی 100 کے بجائے 150 آ جائیں، کرنا ہے دوسرے کو، سامان 1 کے بجائے 2 آ جائے۔ ایسا نہیں ہے، وہ ضرورت بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے۔ وہ 3 چیز ضرورت مانتا ہے شریعت۔ کتنی چیز کو؟ 3 ہی چیز کو ضرورت مانتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس کھانا نہیں ہے،
یہ ضرورت ہے. میرے پاس یہی ایک جوڑا کپڑا ہے یا ایک جوڑا کپڑا اور ہے, یعنی 3 جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے کپڑا بنوا دیجئے, یہ ضرورت ہے. ایک آدمی کا گھر ہے یا گھر ہی نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے, نہ ہوا سے بچ پا رہا ہے, نہ پانی سے بچ پا رہا ہے, نہ دھوپ سے بچ پا رہا ہے. یہ 3 چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں. یہ 3 کمپلینٹ کی گئی آپ سے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ بات صحیح کہہ رہا ہے. ہم چھت پہ چھت بنا رہے ہیں, ہم اپنے گھر میں مال بل لگا رہے ہیں, آپ لگاتے رہیے, اچھی بات ہے. لیکن یہ 3 آدمی کی پرابلم تھی, یہ 3 پرابلم اگر کسی کی بھی آ گئی آپ کے سامنے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, تو لازم ہے کہ ہم کو پیسہ خرچہ کرنا ہے. اور چوتھی جگہ وہ ہوتی ہے کہ جب کسی جماعت میں آپ شامل ہیں, کوئی بھی جیسے اسلامی ملک ہے, امیر نے, جو امیر ہے, جو قائد ہے, جو لیڈر ہے, اس نے کہہ دیا کہ پیسوں کی اس وقت ملک کو سخت ضرورت ہے, لازم ہے کہ آپ ہر حال میں مدد کریں. اگر اسلامی ملک نہیں ہے اور آپ کسی جماعت میں شامل ہیں اور جماعت والے نے اپیل کر دیا کہ صاحب یہ مسئلہ مثال طور پر اجتماع ہو رہا ہے, ایک آدمی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی اجتماع کا خرچہ 50 لاکھ روپے ہے, لہذا آپ گاؤں والوں کو یا اتنے لوگوں کو اس کا خرچہ اٹھانا ہے. اگر امیر جانکار ہوگا تو کبھی بھی فیصد نہیں متعین, فکس نہیں کرے گا کتنا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی جنگ کے موقع پہ, یہ نہیں کہا کہ عمر اتنا دو, ابو بکر تم اتنا دو, حضرت علی اتنا دو, عثمان اتنا دو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ جس سے جو ہو سکتا ہے وہ اس سے مدد کرے. حالات بہت سنگین ہیں اور سخت ترین جنگ ہونے کے چانسز ہیں, لہذا پیسوں کی سخت ضرورت ہے, جس سے جو ہو سکا. اب اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 پر آئے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا آپ کو آج تک تقریر میں کہ ابو بکر نے دیا کتنا, یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا, 100 روپیہ, 200 روپیہ, 1000, لاکھ, کروڑ, کتنا دیا. کیونکہ لاکھ کروڑ کی ویلیو نہیں ہوتی ہے, آپ کے پاس جتنا تھا اس میں سے کتنا دیا وہی لاکھ کروڑ ہے. ایک آدمی کی جیب میں 50 روپیہ ہے, اس نے اٹھا کر کے 25 روپے دے دیا تو اپنی زندگی, اپنی پوری پونجی کا 50% دے دیا. ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے, اس میں اس نے 100 روپیہ دیا. یہ 100 روپیہ والا کم ہے 5 لاکھ کے لیے, لیکن 50 جس کے پاس جیب میں تھا, 85 اس کے ٹوٹل پونجی تھی, اس میں سے بیچارے نے 25 دے دیا تو اس نے 50% دے دیا. یہ کبھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کتنا, حالانکہ آپ کو بتائیں کہ اس کے علاوہ لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ دیا ہے, لیکن سب نے بچا کے دیا, یعنی کچھ دیا کچھ بچا لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا, سب کچھ دے دیا. جب اس نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے, تو انہوں نے کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا, باقی سب جھاڑو دے کے لے کر آ گئے ہیں. تو اگر امیر نے مانگ لیا کہ صاحب ضرورت ہے اس وقت, تو لازم ہے کہ ہم پیسہ اگر رکھے ہوئے ہیں تو ہم ہر حال میں پیسے اس کی مدد. اگر یہ 4 کیفیت ہے اور ہم اس میں کسی میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں تو ہمارا پیسہ جمع کرنا ہر حال میں ہمارے لیے کیا ہے, ناجائز ہو جائے گا. بھلے ہم زکوٰۃ دے رہے ہوں یا نہیں دے رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو مالداری جو ہے نا وہ بری کب ہوتی ہے, جب ایسے حالات آتے ہیں. ایسے حالات ہیں تو مال ہمارے لیے سخت فتنہ ہے. مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے بہت اچھی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ زندگی آپ سمجھ لیں کہ کشتی ہے, کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے, ہمارے لیے پیسہ بہت ضروری ہے. بھئی کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا ہے, پیسہ بہت ضروری ہے, جیسے پانی بہت ضروری ہے کشتی کے لیے. لیکن کشتی کو برباد کون کرتا ہے, کشتی ڈوبتی کس سے ہے, کشتی ریت نہیں ڈباتی کشتی کو, کشتی کو ہمیشہ وہی ڈباتا ہے جو بہت ضرورت پوری کرتا ہے. یعنی پانی ہی کشتی کو کیا کرتا ہے, برباد بھی کرتا ہے. ایسے ہی ہماری زندگی کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے, ہم کو برباد بھی کون کرتا ہے, پیسہ ہی برباد کرتا ہے. کیسے برباد کرتا ہے؟ انہوں نے کہا 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر 3 چیزیں آپ کے ساتھ پیسے میں لگی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ تم کو پانی جیسے کشتی کو ڈبایا ہے, یہ پیسہ بھی تم کو ڈبوئے گا. پہلا, پیسہ آ رہا ہے, اس بات کی تمیز نہیں کی جا رہی کہ آ کہاں سے رہا ہے. اگر یہ ہے تو اس کا مطلب کشتی میں ایک سوراخ ہو گیا ہے بابو, اور پانی بھرنا شروع ہو گیا ہے.
دوسرا یہ ہے پیسہ آنا چاہیے، فرائض ادا ہوں چاہے نہیں. دکان پہ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو رہا جا رہا، کیوں بھیا نماز کیوں نہیں پڑھ؟ مولانا صاحب بہت کسٹمر ہیں، نکل نہیں سکتے ہیں. یہ جو کسٹمر ہیں، یہ اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ آپ کو نماز سے، فرض سے بھلوا دیا. یہ دوسرا سوراخ ہو گیا. اور تیسرا یہ کہ پیسہ آ رہا ہے، بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہیں، بہن بہت پریشان ہے. میں اسی گاؤں کی ایسی 4 بہنوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بھائیوں کے پاس یہاں ٹھیک ٹھاک کھیت ہے. ہر مہینے میں ان بہنوں کی مدد کرتا ہوں. اگر ان کے بھائی ان کو 1-1 بیگھہ دے دیں، 1-1 بیگھہ اگر دے دیں تو وہ دو بہنیں ایک ہیں، 2 بہنیں الگ ہیں. 1-1 بیگھہ اگر بھائی دے دیں تو ان کی زندگی اور ان کے بہنوئیوں کی زندگی بن جائے. وہ یہاں کھیت لیے بیٹھے ہوئے گاؤں میں، اور بہنیں کیا ہو رہی ہیں؟ بہنیں لوگوں سے فقیر اور زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہیں. یہ جو حق مارا جا رہا ہے، یہ تیسرا سوراخ ہے جو خطرناک سوراخ ہے. لہٰذا جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو جو پانی کشتی کے لیے بہت اچھا ہے، وہی پانی کشتی کو کیا کرتا ہے؟ ڈبوتا ہے. جو مال ہمارے لیے بہت اچھا ہے، وہی مال ہم کو کیا کرتا ہے؟ برباد کرتا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم یہ بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی موٹی رقمیں کب اور کس موقع پہ خرچ کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا